Hello and welcome to the 275th episode of The Hot Issue. دوستو آج آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں بلیک ڈے کے اوپر. 27 اکتوبر کو پاکستان کشمیر کو لے کر بلیک ڈے مناتا ہے اور بڑا ان کا اچھا سسٹم ہے کیونکہ آئی ایس آئی کے ہر ایمبیسی میں یونٹ ہیں، ہر ہائی کمیشن میں ان کے سیل ہیں، تو ان سیلز کی مدد سے پوری دنیا میں موبلائزیشن کی جاتی ہے پاکستانیوں کی اور جو مذہبی جماعتیں ہیں کشمیر سے جن کا تعلق ہے ان کی، اور پھر جو ہے وہ ایک فیک نیریٹو جو ہے اس کو ری اسرٹ کیا جاتا ہے 27 اکتوبر کو. تو میں آج آپ سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے نوجوانوں سے، کہ یہ 27 اکتوبر کی حقیقت کیا ہے اور ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے. 22 اکتوبر 1947 کو پاکستان نے، پاکستانی فوج نے محمد علی جناح، لیاقت علی خان کی قیادت میں قبائلی لشکروں کو 3 لاکھ روپے رشوت دے کر، ان کو پیسے دے کر، ان کو کرائے پر حاصل کر کے ہماری جموں کشمیر کی ریاست پر حملہ کیا 22 اکتوبر 1947 کو. یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حملہ قبائلی لشکر نے نہیں کیا تھا، حملہ پاکستانی فوج نے کیا تھا. قبائلی لشکر ان کے ساتھ بھاڑے کے ٹٹو یعنی مرسنریز کے طور پر ان کے ساتھ جڑ کے ان کو جوڑ کر لایا گیا تھا تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ یہ حملہ قبائلی لشکر نے کیا ہے اور بھارت جو ہے وہ جنگ نہ کر سکے، وہ یہ نہ کہہ سکے کہ پاکستان نے حملہ کیا، پاکستانی فوج نے حملہ کیا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو آبادی ہے جموں کشمیر کی، اس کو بھی جو ہے وہ سبڈیو کرنے میں مدد ملے گی. آپ سب کو میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ 15 اگست تک مہاراجہ ہری سنگھ اور محمد علی جناح کے درمیان، جو اس وقت پاکستان کا گورنر جنرل تھا، ان کے درمیان سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ ہو چکا تھا جس کو معاہدہ قائمہ کہتے ہیں. آسان لفظوں میں اس کو جوں کا توں معاہدہ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جموں کشمیر کی ریاست شامل نہیں ہوگی. اس کے اوپر قائد اعظم جس کو بولتے ہیں پاکستان والے، محمد علی جناح، اس نے دستخط کیے ہیں اس معاہدے پہ. اس کے باوجود انہوں نے حملہ کیا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس حملے کی تیاری پارٹیشن سے بہت عرصہ پہلے شروع ہو چکی تھی. مئی، جون، جولائی کے مہینوں میں یہ کنسلٹیشنز آپس میں مسلم لیگ کی شروع ہو گئی تھیں اندرون خانہ، کہ جموں کشمیر کو کیسے ہم نے ہڑپ کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے. لہذا 15 اگست 1947 کو جو معاہدہ قائمہ ہوا، اس پر دستخط کرتے وقت محمد علی جناح آج کے پاکستانی آئین کے مطابق 62-63 کی جو شک ہے صادق اور امین، اس پر پورا نہیں اترتے، وہ جھوٹے تھے. انہوں نے جھوٹ دستخط کیے کیونکہ ان کی نیت کچھ اور تھی، لیکن انہوں نے ٹائم خریدنے کے لیے یہ دستخط کیے. اچھا، 22 اکتوبر کو جب حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بڑی تیزی سے یہ آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری فوج جو ہے وہ 5 سے 6 ہزار کی فوج جو تھی وہ بکھری ہوئی تھی اور اس کی تیاری بھی نہیں تھی اتنے بڑے حملے کو برداشت کرنے کی. اس کے باوجود ہمارے جو مسلمان بھی جو ہے مظفر آباد میں اور جگہوں پہ وہ لڑے پاکستان کی فوج کے خلاف اور قبائلی لشکروں کے خلاف، اور اپنی جانیں دی، انہوں نے شہادت حاصل کی. اور ہمارے جو کمانڈر تھے فوج کے، جموں کشمیر کے فوج کے، بریگیڈیئر راجندر، انہوں نے اپنی جان دے دی. ان کے جو جیپ تھی اس میں وہ زخمی تھے اور ان کو سپاہیوں نے کہا کہ سر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں فیلڈ ہاسپٹل میں پیچھے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، مجھے آپ چھوڑ دیں، آپ آگے بڑھیں، دشمن کو روکنا ہے، ہر قیمت پہ روکنا ہے دشمن کو. آج تک بریگیڈیئر راجندر، ہمارے جو کمانڈر ان چیف تھے، ان کی لاش نہیں ملی. تو یہ جذبہ تھا ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کا اس اچانک حملے کو روکنے، اور پاکستان کے جو انویڈرز تھے، جس کو نہرو نے ریڈرز کہا، ان کا مقابلہ کرنے کا.
اور بڑی بڑی تاریخی داستانیں ہیں. ظاہر ہے یہ داستانیں مطالعہ پاکستان میں نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے پی او جے کے میرے جو بھائی ہیں، میرے بچے جو ہیں نوجوان، وہ اس سے بے خبر ہیں، اور اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب 22 اکتوبر کو حملہ ہوتا ہے تو پھر یہ قبضہ کرتے چلے جاتے ہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے اور ظلم کا بازار گرم ہو جاتا ہے، اور یہ ہندوؤں کا اور سکھوں کا اور ایسے مسلمانوں کا جو ہندوؤں اور سکھوں کو چھپا رہے تھے یا ان کی مدد کر رہے تھے یا حملے کے خلاف تھے، ان سب کا قتل عام شروع ہوتا ہے. یہ قتل عام مظفر آباد میں بھی ہوتا ہے، یہ کوٹلی میں بھی ہوتا ہے، یہ راجوری میں ہوتا ہے، بارہمولہ میں ہوتا ہے، میرپور میں بہت بڑا قتل عام ہوتا ہے، علی بیگ میں ہوتا ہے. یعنی کہ غرض ہے کہ جہاں جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں وہاں یہ قتل عام کرتے جاتے ہیں اور لوٹ مار کرتے جاتے ہیں. عورتوں کے زیور اتار، کان کاٹ لیتے ہیں، ان کے زیور ناک کاٹ لیتے ہیں ان کے زیور اتارنے کے لیے. بے شمار سکھ عورتیں اور ہندو عورتیں جو ہیں وہ کنووں میں چھلانگیں مار دیتی ہیں، اور سردی کے انتہائی سردی کے موسم میں دریائے پنچ اور میں چھلانگیں مار دیتی ہیں، دریائے چناب میں چھلانگیں مار دیتی ہیں، اور ٹھنڈ سے وہ مطلب ڈوب کے بھی مر جاتی ہیں، اور سردی کی شدت سے بھی وہ جانبر نہیں ہو سکتی. بہت قصے ہیں، لیکن ہم بات کریں 27 اکتوبر بلیک ڈے کی. تو اب جب یہ صورتحال دیکھی تو مہاراجہ ہری سنگھ جو تھے جموں کشمیر کے راجہ، انہوں نے پھر ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ میری ریاست پہ حملہ ہو گیا، آپ ہماری مدد کے لیے آئے. اس وقت ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ ریپبلک آف انڈیا جو ہے اس کی یونین کا حصہ نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے. اس موقع پر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا. انہوں نے پاکستان کی اس جو سازش تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ جموں کشمیر کی ریاست کے لوگوں کا مستقبل پاکستان کے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے بھارت کے ساتھ الحاق کیا. انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1935 میں جب پارٹیشن کی بات تھی، اس میں جو ریاستیں تھیں، 500 سے زیادہ ریاستیں تھیں ہندوستان کی، ان کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ ان کے جو رولرز ہیں، راجے ہیں، مہاراجے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. اس روشنی میں ہمارے مہاراجہ نے اپنا یہ حق رائے دہی استعمال کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ 26 اکتوبر کو معاہدہ الحاق یعنی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ دستخط کیے. اس دستخط کے بعد 27 اکتوبر کو بھارتی فوجیں سری نگر پہنچنا شروع ہو گئیں، اور پاکستان کی فوج جو سری نگر سے چند میل کے فاصلے پر تھی اور جس کو 3 سے 4 دن تک صرف ایک مشین گن کے ذریعے روکا گیا، اس پاکستانی فوج کو پھر پیچھے دھکا دینا شروع کر دیا، اور پھر چناب سے پیچھے اور پنچ دریا سے پیچھے جو ہے وہ ان کو دھکیل دیا. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ پھر جنگ کتنا عرصہ رہی، اور پھر یونائٹڈ نیشنز میں نہرو کیسے گئے، اور پھر سیز فائر ہوئی اور لائن آف کنٹرول، سیز فائر لائن بنی، پھر لائن آف کنٹرول بنی. وہ پھر ایک علیحدہ سبجیکٹ میں ہم اس کو کسی وقت کریں گے، پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں اس پہ. لیکن میں 27 اکتوبر کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ 27 اکتوبر ہماری ایک قسم کا، ہمیں اس دن ہمارے لیے جشن کا دن تھا، اور دوہرا جشن تھا. ایک تو یہ کہ ہمارے مہاراجہ نے ہماری تقدیر جو ہے اس کے اندر ایک انتہائی اہم اضافہ کیا، اس تقدیر کو سنوارا. بھارت کی اتنی بڑی یونین ٹیریٹری کے جو ہے ریپبلک کے ساتھ، یونین کے ساتھ ہم جڑے، بالکل ایسے جیسے مشرق وسطیٰ کی ریاستیں جو ہیں وہ باشک ریولوشن کے بعد وہ سوویت یونین کا حصہ بنی. تو اسی طرح سے ہم بھارتی ریپبلک کا حصہ بنے. تو 27 اکتوبر کو پاکستان ماتم کرتا ہے اصل میں اس دن کا، جس دن ان کی مار پیٹ شروع ہوئی، پٹائی شروع ہوئی، جس دن بھارتی فوجوں نے آ کے ان کو مارنا شروع کیا اور ان کو پسپا ہونا پڑا. اور ایک جعلی جو ہے وہ نیریٹو بنا کر پیش کیا جاتا ہے. میں نے یہ ایک نکالا ہے
میں آپ کو یہ ایک پاکستانی اخبار ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن بہت بڑا اخبار ہے. میں آپ کو صرف اس اخبار کی جو خبر ہے، جس طرح انہوں نے کل صبح یہ خبر چھپنی ہے، مطلب ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اسلام آباد سے یہ اخبار جاری ہوا ہے اور اس میں خبر ہے کہ پاکستان ول observe October 27th as a black day at national and international levels to express solidarity with the people of، اب یہ سنیں، Indian illegally occupied Jammu and Kashmir facing illegal occupation and gross human right violations for the last 74 years. ٹھیک ہے جی. اب اس کو اگر ہم تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں لفظ ہے نیشنل اینڈ انٹرنیشنل. میں آپ کو بتا چکا ہوں انٹرنیشنل کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی سفارت خانوں میں، ایمبیسیوں میں، ہائی کمیشنز میں جو ISI کے سیلز ہیں، وہ سینٹرل ماسکس جو ہوتی ہیں ہر بار کے ملک میں، ان کے ساتھ مل کے ایک نیٹ ورک ماسکس کا انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ، اور جو کمیونل پالیٹکس میں یقین کرنے والے جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگ ہیں، ان کو ساتھ ملا کر تو وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں، اور اس لیے اس کو انٹرنیشنل کہا گیا ہے. اس میں دوسری چیز جو ہے وہ ہے انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر. آپ مجھے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں کہ پاکستان جموں کشمیر کی ریاست پہ حملہ کس نے کیا، اور حملہ کر کے قبضہ کس نے کیا، اور آج تک پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر، جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ لیکن آپ دیکھیں ان کا پروپیگنڈا دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین illegally occupied جموں کشمیر، جبکہ انڈیا نے لیگلی، جموں کشمیر کے مہاراجا نے لیگلی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ سائن کر کے بھارتی یونین کا حصہ بنے تھے، اور ہماری ریاست ان کا حصہ بنی تھی، جس پہ POJK اور گلگت بلتستان یہ دونوں شامل تھے. تو جھوٹ کی انتہا دیکھیں اور ڈھٹائی کی انتہا دیکھیں. یہ کوئی جرنلزم ہے کہ لیڈنگ نیوز پیپر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ انڈین illegally occupied جموں کشمیر. بھائی تم نے illegally آکوپائی کیا ہوا ہے پاکستان نے، ٹھیک ہے، اور پھر لکھا ہے کہ فیسنگ illegal occupation and gross human right violation for the last 74 years. 74 سالوں سے تو پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ گراس ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہیں. ہماری گردن پر انگوٹھا رکھ کے، پاؤں رکھ کے ہم سے سائن لیے جاتے ہیں کہ ہم علاقے پاکستان کی حمایت کریں، اور ہم نظریہ پاکستان جو ہے یعنی کمیونلزم کی حمایت کریں، اور پھر ہمیں نوکری ملتی ہے، پھر ہمیں کوئی یونیورسٹی میں ٹیچر کی نوکری ملتی ہے، یا سرکاری اسپتال میں ایز اے ڈاکٹر نوکری ملتی ہے، یا پولیس میں نوکری ملتی ہے، یا بیوروکریسی میں نوکری ملتی ہے، یا اگر ہم نے الیکشن لڑنا ہو تو پھر ہمیں اجازت ملتی ہے کہ ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں. جب ہم یہ حلف اٹھائیں کہ ہم جموں کشمیر کے پاکستان سے علاقے کی حمایت کرتے ہیں، اور نظریہ پاکستان یعنی دو قومی نظریہ، یعنی کمیونلزم، یعنی مذہبی بنیادوں پر لوگوں کو تقسیم کرنے کی سیاست کے جو آئیڈیالوجی ہے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ہیومن رائٹ وائلیشن یہ ہو رہی ہے، یا ہیومن رائٹس وائلیشن وہ ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اس وقت جموں کشمیر میں اس قدر تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ اگر اس وقت آزاد کشمیر کا کوئی شخص جموں چلا جائے تو وہ پریشان ہو جائے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کدھر آ گیا ہوں، کیونکہ آپ تصور ہی نہیں کر سکتے سڑکوں کا جال اور باقی جو انفراسٹرکچر ہے وہ کتنا ڈیولپ ہے وہاں پر. اور اب سری نگر سے ڈائریکٹ شارجہ کی فلائٹ شروع ہونے والی ہیں کشمیر سے. تو وہ ایک اور قسم کی کہانی ہے جو وہاں پہ ہے، صورتحال جو آپ کو بالکل ہمیں نہیں بتائی جاتی. یہ کہتے ہیں وہاں کرفیو لگا ہے 800 پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، وہاں تو کوئی کرفیو نہیں لگا. ابھی احمد شاہ جی گئے تھے، 5000 لوگوں کے جلسے سے انہوں نے اسٹیڈیم میں خطاب کیا ہے، 5000 سے. تو اگر اتنی دہشت گردی ہے وہاں پہ تو 5000 لوگ پاگل ہیں جو وہاں پہ احمد شاہ جی کا جو ہے تقریر سننے کے لیے آئے.
اچھا، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو میرے نوجوانوں، آپ کی اپنی چوائس ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. میں آپ کو صرف سچ دکھا سکتا ہوں، اپنی قوم کے نوجوانوں کو رستہ دکھا سکتا ہوں. رستے پر میں گھسیٹ کے آپ کو نہیں لا سکتا، وہ آپ کو صرف آپ کے حالات گھسیٹ کے لائیں گے، تاریخ گھسیٹ کے لائے گی. اور تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے تو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ تاریخ جو ہے وہ یاد رکھیں کہ تاریخ ہمیشہ جانبدار ہوتی ہے، تاریخ کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بڑی غیر جانبداری سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں، وہ غلط بیانی ہے. تاریخ کو بیان کرتے وقت آپ غیر جانبدار ہو ہی نہیں سکتے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارے یہاں بھی دو قسم کی تاریخ ہے. ایک ہمارے حاکموں کی تاریخ ہے اور ایک ہماری محکوم قوم کی تاریخ. ہمارے حاکموں کی تاریخ یہی ہے کہ 5 فروری مناؤ بلیک ڈے، 27 اکتوبر کو بلیک ڈے مناؤ، اسلام کے نام پر جو ہے، کلمے کے رشتے کے نام پر جو ہے وہ ہمیں دھوکہ دو، ہمارے ساتھ فراڈ کرو، ہمارے وسائل لوٹو اور ہمارے جنگلات کاٹو، ہمارے پانی جو ہے ان کا رخ تبدیل کر کے ہمارے شہروں کو پیاسا مار دو، ہمارے علاقوں میں ڈیم بناؤ لیکن ہمارے ہاں بجلی جو ہے وہ 18 گھنٹے نہ آئے اور آپ کے کارخانے چلیں. یہ کلونیلزم ہوتا ہے کہ کلونیل کنٹری جو ماسٹر کنٹری ہے وہ جو انسلیو کرتی ہے جس خطے کو، وہاں کے علاقے کے دو قسم کے وسائل، ایک نیچرل وسائل جو ہوتے ہیں یعنی قدرتی وسائل، ان کے لوٹ مار کر کے اپنی ریاست کو طاقت پہنچانا، ان کے وسائل سے اپنی ریاست کی کو جو ہے وہ بہتر کرنا. اور دوسرا ہیومن ریسورس، اور ہیومن ریسورس جو ہے آپ کو پتہ ہے ہم سب باہر ہیں، سارے نوجوان باہر ہیں، اور وہ مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہیں اور فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں. اگر ہمارے لوگ فورن ایکسچینج نہ بھیجیں، پی او جے کے لوگ، تو پاکستان کی اکانومی ایک ہفتے میں بالکل دھڑام ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. ان کے پاس فورن ایکسچینج ریزرو ہی نہیں ہوں گے انف کہ یہ پیمنٹس کر سکیں ایکسپورٹس کی. تو خیر یہ علیحدہ ڈیٹیلز ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ محکومی کی تاریخ ہے. ہماری تاریخ اب جو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اب ایک نئی تاریخ لکھیں، اور وہ تاریخ ہماری بغاوت کی تاریخ ہو، یعنی کہ ہم کیسے پاکستان کی غلامی سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے بغیر اپنا نوجوانوں کو مروائے، بغیر اپنے نوجوانوں کو خام خواہ کا جو ہے وہ آزادی کی بتی کے پیچھے جو ہے چلا کے ان کو سڑکوں پہ نکالیں اور ڈالر اپنی جیب میں ڈالیں جو باہر ہم ملکوں میں بیٹھے ہیں. اس کے بجائے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی سمجھداری اور بردباری کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ، آپ پاکستان سے آزادی اور بھارت کے ساتھ جو ہمارا جموں کشمیر ہے اور گلگت بلتستان کے ساتھ جو لداخ ہے اس کے ساتھ جڑنے کے لیے آرگنائزیشنل ورک شروع کریں. کئی جگہوں پہ یہ کام شروع ہو چکا ہے، کئی جگہوں پہ نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ لوگوں نے اتنے دھوکے کھائے ہیں کہ آپ کو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا بھی جو ہے وہ پتہ نہیں یہاں پہ ہمیں ورگلانے کے کتنے ڈالر لے رہا ہے. تو دوستو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو یہ میں ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے میرے کہنے کے مطابق تنظیم سازی کی پورے پی او جے کے میں اور پورے پی او جی بی میں، تو یقین مانیے 22 اکتوبر 2023 کو آزاد کشمیر آپ کی جھولی میں آ جائے گا. پاکستانی فوج کو یہاں سے نکلنا پڑے گا، ایک گولی بھی نہیں چلانی پڑے گی آپ کو، لیکن اس کے لیے آپ کو تنظیم سازی کرنی پڑے گی. اور تنظیم سازی کے اوپر بھی اب میرے کچھ لیکچرز اور خطابات آئیں گے جن کو میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میری ویڈیوز کو آزاد کشمیر جسے کہتے ہیں نا پی او جے کے اور پی او جی بی میں چاہتا ہوں کہ آپ 3 4 5 دوست بیٹھ کے دیکھیں، تھوڑا سا دیکھیں اس کو، پھر اس کو روکیں، اس پر ڈسکشن کریں، پھر اگلا پورشن دیکھیں اس پہ ڈسکشن کریں، پھر اگلا پورشن دیکھیں اس پہ ڈسکشن کریں، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں. اس طریقے سے آپ اس ویڈیو کا فائدہ ہوگا. یہ میری ویڈیوز کوئی ایک دفعہ دیکھ کے
تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹک ٹاک دیکھ پہ چلے جانے والی ویڈیوز نہیں ہیں کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی چلو جی ہم ٹک ٹاک دیکھ دیں. یہ ویڈیوز وہ ہیں جو علمی ویڈیوز ہیں, جو گائیڈنس کی ویڈیوز ہیں, جس میں حکمت عملی بھی ہے, تاریخ بھی ہے, اور اس کے اندر آپ کو گائیڈ لائن بھی ہے سمجھدار کے لیے. تو دوستو آج آپ سب کا میرے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ. یاد رکھیے 27 اکتوبر is not a black day, it's a great day. It is the day when Indian army pushed back, smashed Pakistan intruders and invaders who were not the Qabilis only. They were led by Pakistan army. Thank you very much for watching The Hot Issue.